اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ، یہاں سے رکوع نمبر جو ہے رکوع 9th رکوع ہے، 9واں رکوع، سیکشن نمبر 9 سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ توبہ، اور آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں 67 68 69، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 67 سورہ توبہ: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پر ہے کہ آیت نمبر 67، المنافقون والمنافقات، کہ منافقون مرد یعنی کہ ہپوکریٹ مرد، اور منافقات یعنی کہ ہپوکریٹ عورتیں۔ تو یہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، یعنی کہ دونوں ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ منافق مرد یعنی ہپوکریٹ مرد اور ہپوکریٹ عورتیں تو دونوں ایک دوسرے میں سے بعضهم من بعض، اور کرتے کیا؟ یأمرون یعنی حکم دیتے ہیں، یأمرون بالمنکر یعنی کہ ایول کا حکم کرتے ہیں کہ ایول کرو، برا کام کرو، یعنی برائی جو ہے اس کی طرف ان لوگ اس کو، جیسے بولا یہ جاتا ہے نا کہ امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو، کہ معروف بات کا حکم کرو اور جو منکر ہے یعنی کہ جو غلط ایول ہے اس سے روکو۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے آیت میں کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہے ہپوکریٹس، ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، وہ لوگ حکم کرتے ہیں منکر کا کہ دیکھو ایول کرو، وینہون عن المعروف، اور معروف جو بھی ہے بات اس کے لیے منع کرتے ہیں، مت کرو مت کرو۔ اور یہ جو معروف میں کیا کیا بات آتی ہے کہ جو عدل اور انصاف کرنے کی جو بات آتی ہے تو وہ لوگ نہیں، اس کو بولتے مت کرو۔ اور جیسے انفاق کرو، کیونکہ جو انفاق نہیں کرتا وہ وہیں سے تو منافقت ورڈ آیا نا، تو انفاق کرو یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یا جو بھی تم اپنے پیسے جو ہے وہ جو بھی اپنی چیزیں ہیں وہ یہ عطا کرو، یعنی دو لوگوں کو، اور اللہ کے لیے کرو، وہ کیونکہ تم کو اللہ کے کاز میں، اللہ کی راہ میں تم کو خرچ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے وہ لوگ منع کرتے ہیں۔ وہ لوگ بولتے نہیں مت دو، ارے ابھی تم دو گے تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم غریب ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، اور پھر تمہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں مانگنا پڑے، بچا کے رکھو بھائی، آگے تم کو معلوم نہیں ہے خرچہ تمہارے کو کیا کیا آئے گا۔ تو یہ ان لوگ حکم کرتے ہوئے ینہون عن المعروف، اور معروف بات کے لیے منع کر دیتے ان لوگ۔ اور پھر وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یقبضون قبض، اپنا روک کے رکھنا، ٹائٹ ایک دم۔ ایدیہم کا مطلب ہے ان کے ہاتھوں کو، یعنی ان لوگ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ روک کے رکھتے، پکڑ کے رکھتے ٹائٹ، کہ ہاتھ کھلے نہ اور اس میں سے مال نکلے نہ۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا کہ ہاتھوں کو قبض کر کے رکھتے ہیں، ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، تاکہ یعنی سمجھو جیسے تمہارا جو بھی تمہارے پاس پیسے کی پوٹلی تو اس کو باندھ کے پکڑ کے رکھو، پرس ہے تو اس کی سٹرنگ کو ٹائٹ کر کے رکھو، دو مت کسی کو بھی۔ تو یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ منافق لوگوں کی یہ پہچان وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو قبض کر کے ہولڈ کر کے رکھتے تاکہ وہ کھل نہ جائے کہیں اور لوگوں کو تم اپنا انفاق نہ کرو کہیں۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا ہے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، نسیہ کا بھلانا، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ یعنی اللہ کو بھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے فنسیہم، کہ اللہ نے ان کو فراموش کر دیا، ان کو
مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ نظر انداز کر دیا کہ جاؤ اب تمہاری طرف میری بھی نظر نہیں ہوگی. تو اللہ کی نظر جس کی طرف نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی جو نظر عنایت کہاں سے ہوگی پھر. ان المنافقین، یقیناً منافق لوگ جو ہیں، ہم الفاسقون. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں ان کے لیے انا پہلے آ چکا، یعنی کہ مطلب اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یقیناً منافقین جو لوگ ہیں، منافقین ہم الفاسقون. اب ہم پھر سے آیا، یعنی کہ جیسے انسان، جیسے جب تم کوئی بات کرتے ہو اور اس پہ سٹریس ڈالنا ہوتا ہے تو کیسا بولتے ہو، ارے وہ تو ہے ہی. تو دو بار بولے نا، ارے وہ تو ہے ہی ایسا، ارے وہ لوگ تو ایسے ہی ہے. تو یہاں پر ہے ان المنافقین ہم الفاسقون، یقیناً وہ تو ہے ہی فاسق لوگ، یعنی کہ بہت ہی فساد کرنے والے، فاسق، ریبیلیس، پرورس، سب آ گیا ورڈ. فاسق ورڈ بہت کچھ کور کرتا ہے. The hypocrites men and women are alike. They enjoin evil and forbid what is just, and tighten their purses strings. They have forgotten Allah, so He has forgotten them. Verily, the hypocrites are rebellious and perverse. اس کی نوٹس ہے 1324. literally the hypocrites، یعنی کہ جو منافق ورڈ ہے، آر آف ایچ ادر، وہ ایک دوسرے میں سے. دا فارمز آف ہپوکریسی may vary، یعنی ان لوگوں کی منافقت جو ہے، منافق تو ہے، یہ مرد ہیں، یہ عورتیں منافق ہیں، لیکن ان کی منافقت جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے، الگ الگ طرح کی. کسی کو بہت جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، تو کسی کو بہت سارے مطلب لوگوں کو دھوکہ دینے کی عادت ہے، لوگوں کے مطلب جو بھی ٹرسٹ کو بٹرے کرنے کی عادت ہے، پرومسز توڑنے. تو ہپوکریسی بہت طرح کی ہے نا. تو the forms of hypocrisy may vary but they are all alike. وہ لوگ ایک دم ایک جیسے ہی ہے، چاہے کسی کی عادت میں جھوٹ بولنا ہو، کسی کی عادت میں دھوکہ دینا ہو، تو کچھ بھی ہو، لیکن وہ سب ہے ایک جیسے. اینڈ دے انڈرسٹینڈ ایچ ادرز ہپوکریسی، اور وہ لوگ ایک دوسرے کی منافقت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تو یہ پتا ہے مجھے، یہ تو جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہے، ہاں برابر، اور یہ تو برابر، یہ تو دھوکہ دینے میں بہت ایکسپرٹ ہے بھائی. تو لوگ ایک دوسرے کی ہپوکریسی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ارے یہ تو بہت ہی بخیل ہے، یہ تو کبھی بھی اس کے پرس میں سے ایک پیسہ نہیں نکلے گا. تو یعنی تم سب جانتے ہو نا ایک دوسرے کو. دے ہولڈ ٹوگیدر، برابر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں وہ لوگ. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے 1325، دا انگلش فریز کلوز فسٹڈ، یعنی کہ مٹھی بڑی ٹائٹ بند ہے، would cover only a part of the meaning، کیونکہ یہاں پر جو میننگ اللہ نے کہا اس کا تو تھوڑا سا ہی مطلب آیا، انگلش فریز ہے. دا ہینڈ از دا سمبل آف پاور، ہیلپ اینڈ اسسٹنس. ہاتھ جو ہے اس کے اندر ہاتھ میں طاقت ہے، پاور ہے، قوت ہے، اور وہ ہاتھ سے مدد کرتا ہے بندہ، اور یہی ہاتھ ہے جس سے تم لوگوں کو اسسٹ کرتے ہو، ان کی رہنمائی کرتے ہو. لیکن سوچو کہ یہی ہاتھ ہے جس کو جب بند کر دیا ٹائٹ مٹھی، ختم، اب اس میں سے مال نہیں نکلے گا. بس منافق کی یہ پہچان، اس کا مال نہیں نکل سکتا. دس may be financial or it may be in other ways، یعنی کہ یہ مال نکلنے کے لیے بھی ہے اور دوسری باتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ان کا ہاتھ. The hypocrites pretend a great deal but are of no use or real help to anyone، یعنی لوگ باتیں بڑی اچھی میٹھی میٹھی کریں گے اور دکھائیں گے ایسا کہ ارے سب کرنے میں آگے نمبر 1، اچھا کیا کرنا ہے، فلانی مدد ہو، ہاں ہم ہیں نا، لیکن سوچو کریں گے وہ لوگ کچھ بھی نہیں. یعنی ان کی طرف وہ سب ان کی باتیں ہی باتیں ہیں. وہ لوگ چاہے جتنا بھی اپنا دکھاوا کر لے، لیکن ان لوگ کسی کے لیے بھی سچ مچ جو ایک ہوتی ہے ریئل ہیلپ، وہ کبھی کسی کے لیے نہیں ہوتے. وہ پھر ہے 1326 اس کی نوٹ تیسری، کمپیئر، یعنی کہ سورہ آراف دیا ہوا ہے کہ آیت نمبر 15، اس کی نوٹ نمبر 1029، جس کے اندر دے اگنور اللہ،
یعنی کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اینڈ اللہ ول اگنور دیم. تو اللہ اب ان کو بھی بھلا دے گا. اللہ کو تو سب کچھ یاد ہے لیکن بھلا دے گا کا مطلب کیا ہے؟ فراموش کر دے گا. تو جب اللہ ان کو بھلا دے گا تو سوچ لو پھر کہ بندے کا حشر پھر کیا ہوگا. آیت نمبر 68. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اللہ کے قرآن کے ایک ایک ورڈز کیسے زبردست ہے نا. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے المنافقین والمنافقات، منافقین مردوں کو اور منافق عورتوں کو. تو یعنی مطلب ہپوکریٹ مرد اور ہپوکریٹ عورتیں جو ہے اللہ نے ان کو ایک وعدہ کیا ہے. کیونکہ یہ لوگ کون ہیں؟ یعنی یہ منافق جو مطلب ہپوکریسی کرتے ہیں. والکفار، اور ان کے ساتھ کفار بھی ہیں. کفار کون ہے؟ جو کفر کرے، جو رد کرے، جو ایمان کو نہ مانے اور رد کرے، ڈینائی کرے، کفر کرے، تو وہ کفار ہے. تو اللہ نے کہا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار. تو یہ تینوں جو ذات بتائی گئی ہے، تینوں ٹائپ، اس کو اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ نار جہنم، آگ جہنم، جہنم کی آگ، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. جب اللہ نے کہہ دیا نا قرآن میں جس کے لیے بھی یہ بات کہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، وہ جہنم میں سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکیں گے. اور مریں گے تو نہیں نا، کیونکہ موت تو ختم کر دی گئی ہے نا پہلے ہی. تو پھر تو موت کو تو مطلب ذبح کر دیا گیا کہ نہیں، یہ اب موت ختم، نو موت. تو نار جہنم خالدین فیہا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو اللہ نے ان منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو اور کافروں کو یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ہے جہنم کی آگ جس میں یہ رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ہیا حسبہ، ہیا حسبہم، یعنی یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. نیچرلی جہنم کی آگ ہے، وہ کافی ہی ہوئے گی نا، ان لوگ کو سفائز کرے گی. ہیا حسبہم، اور اس کے اوپر کیا ہے اور ایکسٹرا؟ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی لعنت، اللہ کا قرض. سوچو اگر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کا قرض ہے تو وہ بندہ کہاں بچ سکتا ہے؟ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب مقیم. عذاب مقیم ہے یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ پرماننٹ، یعنی کہ ہمیشگی والا عذاب. یعنی عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، سانس لینے کی فرصت نہیں ملے گی. 1 منٹ رکیں گے نہیں کہ ذرا تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا دم لینے دو اور پھر تھوڑی سزا دو، نہیں، کنٹینیوس کنٹینیوس. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. Allah has promised the hypocrites, men and women, and the rejectors of faith, the fire of hell. Therein shall they dwell, sufficient is it for them. کافی ہے ان کے لیے. For them is the curse of Allah and an enduring punishment. کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب. اس کی نوٹ ہے 1327. Curse، لعنت. Here as elsewhere، یہاں پر بھی اور جہاں کہیں بھی لعنت اور کرس کا جو ورڈ آتا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے از ڈیپریویشن آف گریس اینڈ مرسی، یعنی اللہ کا فضل، اللہ کا رحم اس سے ہٹا دیا جائے گا. جس بندے کو بھی اللہ نے کرس کیا، لعنت کی، اس کے اوپر سے اللہ کا فضل ہٹ گیا. فضل ہٹ گیا تو ختم، رحم ہٹ گیا تو ختم. اب کیا ہے اس بندے کے لیے؟ اب اس کو بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر کہا گیا ڈیپریویشن آف گریس اینڈ مرسی،
brought about by the rejection of Allah by the unbelievers. یعنی جو بھی کافر کفر والے ہیں لوگ، کیونکہ کافر سے بدتر اللہ کو منافق لوگ لگتے ہیں. کیونکہ دیکھو جب تمہارا کوئی اپنا ہو اور وہ تمہیں دھوکہ دیتا تو تم کیا بولتے؟ وہ تو دشمن تھا. اگر وہ دشمن میرے کے اوپر آ کے اٹیک کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے وہ دشمن ہے، لیکن تو تو میرا اپنا تھا. تو میرا اپنا ہو کہ تو نے میرے کو کیسے دھوکہ دیا؟ تو اپنا غصہ کتنا بھڑکتا ہے. تو اللہ کا غصہ منافق پہ زیادہ بھڑکتا ہے، کیونکہ تم نے مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے. تم کلمہ گو ہو، تم نماز پڑھتے ہو، چاہے دکھاوے کی صحیح، لیکن جو بھی تم کرتے ہو تو تم اس کے بعد مطلب منافق ہو، ہپوکریٹ ہو. تو اب اللہ کا غضب اور غصہ ان پہ زیادہ بھڑکتا ہے کہ تم جو ہو، تم یعنی میرے بن کے اور تم یہ غلط کام کر رہے ہو. تو سوچو پھر کافر جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا، یعنی کہ منافق تو سب سے زیادہ مطلب لاسٹ جو لیئر ہے جہنم کا، اس میں اللہ ان کو ڈالے گا نا. اللہ ہم سب کو بچائے اس چیز سے. آیت نمبر 69، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. استغفر اللہ اعوذ باللہ. كالذين من قبلكم یعنی کہ جیسے کہ پہلے تھے، یعنی انہی کی طرح. کالذین من قبلکم تم سے پہلے جو تھے اسی کی طرح ہو تم. کانو اشد منکم وہ لوگ تو تم سے بہت زیادہ اشد، یعنی اشد کا مطلب ہے زیادہ مائٹی تھے وہ لوگ، یعنی پاورفل تھے وہ لوگ. تو وہ تو تم سے زیادہ پاورفل تھے، تم سے زیادہ مالدار. اشد منکم قوتاً قوت کے اندر، پاور کے اندر تم سے زیادہ تھے وہ. وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا تو اکثر یعنی بہت زیادہ، کثیر تعداد میں زیادہ، ان کے پاس مال بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ، تو نفری بھی بڑھ گئی، بہت ساری اولاد ہے. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ تو وہ لوگوں نے جو بھی فَاسْتَمْتَعَا یعنی کہ ان لوگ نے انجوائے جو بھی کرے، ان کے جو بھی حصہ تھا خلاقہم ان کا جو بھی ان کا پورشن تھا وہ انہوں نے انجوائے کیا. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ اور تم بھی تمہارا جو پورشن ہے تم بھی انجوائے کرو، جاؤ تمہارے جیسے پہلے بھی تھے، عاد سمود فرعون تھے نا بھی. تو فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ تم بھی اپنا حصہ اپنا پورشن انجوائے کرو. یعنی اللہ کیا بول رہا ہے؟ دنیا کے اندر تم انجوائے کرو، آخرت کی بات نہیں ہے، یہ جنت کی بات نہیں بول رہا اللہ. اللہ بول رہا ہے دنیا کے اندر جو تمہارا پورشن ہے، جو تمہارا حصہ ہے، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، انجوائے کرو اس کو. اس میں آگے نا فاستمتعتم تو جاؤ انجوائے کرو. کما جیسے کہ استمتع الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے والوں نے، جو پہلے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی انجوائے کیا تھا. ان کے بھی بڑے ٹھاٹ باٹ تھے بھائی، بڑے مزے میں تھے، انجوائے کر رہے تھے لائف کو تم سے پہلے. تو وہاں پر بھی ان کا بھی ایسا ہی تھا. بے خلاقہم جو بھی ان کا حصہ تھا، پورشن تھا. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اور تم یعنی کہ مطلب تم بھی جیسے ابھی بول رہے ہو کہ ہم تو ایسے ہی فضول گپ لڑا رہے تھے، ارے ہم تو یوں ہی ایسے ہی بکواس کر رہے تھے، ایسے ہی مستی مذاق کر رہے تھے. تو برابر اللہ کہتا ہے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا جیسے کہ وہ بھی کرتے تھے. یعنی وہ جو پہلے تھے لوگ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم تو ایسے ہی گپ لڑا رہے ہیں، ایسی مستی مذاق کر رہے ہیں، اب ہم نے ایسی کون سی کیا بات کر دی بھائی. اولئک حبطت اعمالہم ان کے تمام اعمال، اگر انہوں نے کچھ نیکی کی ہوگی، کچھ لوگوں کو غریبوں کو کچھ بانٹا ہوگا، کبھی اللہ کی راہ میں کبھی کچھ دیا ہوگا، نہ چھٹ کے منافق لوگوں کو جیسے
بھاری پڑتی ہے جیب کھولنا، لیکن پھر بھی جب سب کے سامنے تمہاری بے عزتی ہو رہی تو تم تھوڑا نکالو گے نا، تھوڑا شرما حضوری کچھ تو کرو گے. اور یا پھر تم بیٹھ کے بولو گے چلو بھائی روزے رکھو، نماز پڑھو اور حج کرو اور پھر قربانیاں دو. تو یہ سب جو بھی تم نے کیا ہے تمام تمہارے اعمال حبط یعنی ختم. اب ان اعمال کا تم کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا نیکی کا. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی تمہارے اعمال ختم کر دیے گئے. تم نے جو بھی کیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، کہیں پر تراویح پڑی ہوگی، پھر کہیں پر اور بھی کچھ کرے ہوں گے نیکی کے کام، ہاں تو زکوٰۃ ادا کری ہوگی، تو یہ تمام کی تمام تمہاری اعمال کو اللہ نے ختم کر دیا، حبط کر دیا، اور وہ بھی اس دنیا کے اعمال میں اور آخرت دونوں میں ہی ختم. نہ تم کو دنیا میں اس کا کوئی صلہ نہ آخرت میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں، دو بار آ گیا اولائکا مینس دے آر دوز ہومل دے آر، دو بار ہے. اس کا مطلب کتنا سٹریس ڈالا گیا اس پہ کہ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو ہے وہ لوگ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو اولائکا وہی لوگ ہیں، ہاں بالکل وہی تو ہے جو لوزرز ہیں، جو ناکام ہے، جو لوزر ہے. اس لیے کہ کبھی بھی کوئی دنیا کے کاروبار میں کہیں پر بھی کوئی لوزر ہو، وہ لوزر نہیں ہوتا. لیکن جو آخرت کا لوزر ہے وہ ہے لوزر اصلی. تو خاسرون ورڈ جو ہے وہ آخرت کے لوزر، کیونکہ آخرت میں اس نے جنت گنوا دی، اپنی روح اپنے سول کو اس نے گنوا دیا، اس لیے کہ وہ سول اب اس کا جہنم میں جائے گا. تو وہ اصلی لوزر ہے. اس لیے دنیا کا لوزر نہیں ہوتا. As in the case of those before you, they were mightier than you in power and more flourishing in wealth and children. They had their enjoyment of their portion and you have of yours. As did those before you, and you indulge in idle talk as they did. Their works are fruitless in this world and in the hereafter. And they are the losers. Astaghfirullah, a'udhu billah, Rabbana la taj'alna minhum, Ameen.